23 اکتوبر کی شام کو کینیا میں صحافی ارشد شریف کا قتل ہوتا ہے، اور حالانکہ کینین پولیس کا ابتدائی بیان یہ تھا کہ ارشد کی گاڑی کو غلطی سے نشانہ بنایا گیا، بظاہر یہ ایک ٹارگیٹڈ کلنگ کا کیس تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو ایک خط لکھا ہے جس میں درخواست کی ہے کہ ایک فل کورٹ کمیشن قائم کی جائے تاکہ اس قتل کے بارے میں پروب کیا جائے، یہ پتہ لگے کہ ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنے پر کیوں مجبور کیا گیا۔ اور وائس آف امریکہ اردو کی کورسپونڈنٹ ارم عباسی صاحبہ، ارم تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کافی دن گزارے ہیں ابھی نیروبی میں، تو آپ کی کینین پولیس سے بھی بات ہوئی ہے، آپ کے ان دو بھائیوں سے بھی بات ہوئی ہے، وقار احمد اور خرم احمد۔ اس وقت اتھارٹیز کیا کہہ رہی ہیں؟ تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں؟ جی بالکل، مجھے لگ بھگ ایک ہفتہ یہاں پر ہو گیا ہے نیروبی میں، اور ہم نے جو ہے کرائم سین جہاں پر ارشد شریف کو گولیاں مار کر پولیس نے ہلاک کیا، وہاں پر بھی گئے، اس فارم ہاؤس پر بھی گئے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا لاسٹ ڈنر کیا تھا۔ پولیس کی اگر ہم بات کریں تو پولیس نے اس حوالے سے میری ان سے جب بھی بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ پولیس اسپوکس پرسن جو ہے بلکہ آج ان کو ایک نیا عہدہ بھی دے دیا گیا ہے، بٹ وہ گزشتہ کئی دنوں سے مجھے یہی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ معاملہ اب تحقیقات اس کی ہو رہی ہیں اور تحقیقات اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں یہاں کینیا میں جو موجود ہے انڈیپینڈنٹ پولیس اوورسائٹ اتھارٹی، اور ان کی کمشنر ٹوروئے سے میں نے انٹرویو کیا، اور ان سے بھی جب تحقیقات کے حوالے سے پوچھا تو ایک اہم چیز جو اس میں سامنے آئی وہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ جہاں پر ارشد شریف کی گاڑی کو گولیاں مار کے ہلاک کیا گیا تھا وہ ایک ایسی سڑک ہے جہاں پر ویسے بھی عموماً بیریئرز آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن پتھروں کے ساتھ رکاوٹیں کھڑی کرنا ایک ان کے مطابق ایک غیر معمولی بات ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عام پولیس جو ہے اس طرح سے رکاوٹیں کینیا میں کھڑی نہیں کرتی ہے۔ اور پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے کیا اپنی تحقیقات میں یہ بھی پتہ چلانے کی کوشش کی ہے کہ اگر مبینہ طور پر، کیونکہ پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک گاڑی جو ہے وہ اغوا ہوئی تھی، اور ان کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر ان کا دعویٰ ہے کہ اس گاڑی میں ایک بچہ اغوا شدہ جو تھا وہ موجود تھا، تو میں نے کمشنر کے سامنے یہ بھی سوال رکھا کہ اگر یہ مبینہ طور پر یا پولیس کے دعوے کو اگر آپ مان بھی لیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اغوا کا کیس ہے، گاڑی کے اغوا کا کیس ہے، بچے کا اغوا کا کیس ہے، تو یہ بھی ہمیں ابھی معلوم نہیں ہے کہ بچہ گاڑی میں تھا یا نہیں تھا، لیکن اگر پولیس کا دعویٰ مان لیا جائے کہ گاڑی میں بچہ موجود تھا تو اتنی گولیاں جو ہے گاڑی پر کیوں برسائی گئی؟ تو تحقیقات جو ہے اس کے حوالے سے پولیس نے تو یہ کہہ کے ہمیں کہہ دیا کہ وہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ اب وہ خود تفتیش میں شامل ہے، ان کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے۔ تحقیقات اس بات کی جا رہی ہے کہ پولیس نے کیا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور ٹارچر کا الزام جو کہ جی ایس یو پہ یا یہاں پہ جو اسپیشل یونٹ ہے پولیس کے کینیا پہ ان پہ کئی دہائیوں سے لگتے آ رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہے کہ کیا پولیس نے طاقت کا بیجا استعمال کیا ہے یا نہیں کیا۔